بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 11B آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم 11B میں عربی گرامر کے قواعد جو ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ فعل ماضی میں ہم نے پہلے دو ٹیبل سیکھے۔ پہلا سیکھا تھا ہم نے فعل، جعل اور فتح، اور کل جو ہے ہم نے سیکھا تھا عبد، ذکر، نصر اور کیا تھا خلق۔ اور آج جو ہے نا ہم ضربہ، سمع، علم، عاملہ۔ ضربہ جو ہے نا یہ ایک علیحدہ ہی ٹیبل ہے، اور سمع، علم، عاملہ جو ہے نا یہ چوتھا ٹیبل کہلاتا ہے، اور ضربہ بذات خود ایک اکیلا ٹیبل ہے۔ تو میرے ساتھ ٹی پی آئی کریں 3 دفعہ، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ پھر کیجیے میرے ساتھ، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ایک دفعہ اور کر لیں، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ آپ کے لیے انعام آج بھی ہیں انشاءاللہ۔ گرامر آ گئی ہے، گرامر میں انعام ملتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی ریپیٹ ہو رہا ہے کہ الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ اسم، میرے ساتھ تو رہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم کہتے ہیں کسی کا نام ہو یا کسی کی صفت ہو، شہر کا نام ہو، بندے کا نام ہو یا بندے کی صفت ہو، جیسے کتاب ہے، مکہ ہے، مسلم، مومن، کافر، صالح، یہ ساری جو ہے یہ اسم ہے۔ اسم کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو وہ بھی اسم کی پہچان ہے، اور اسم اگر الف لام شروع میں نہیں آتا تو آخر میں ان آتا ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر جو ہے نا، یہ اسم کی پہچان ہے۔ اور جمع کا لفظ ہو اسم کا تو وہ واو نون یا نون آ جاتا ہے مذکر میں، اور مؤنث میں جو ہے الف تا آ جاتا ہے۔ فعل اس کو کہتے ہیں جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ لگے، جیسے فتح ہے، نصر ہے، ضربہ بھی ہم نے پڑھنا ہے، سمع، علم، عاملہ، یہ سارے فعل ہیں۔ اور یعملون یہ بھی فعل ہے، اسے کام کے ہونے یا کرنے۔ اور حرف جو ہے یہ بتایا تھا آپ کو، اسم اور حرف فعلوں کو ملانے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ یہ ہم پہلے مشق کر چکے ہیں، میرے ساتھ ایک دفعہ پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے؟ کتابہ، کتابہم، کتاب کا، کتابی، کتابکم، کتابنا، منہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس سے، منہ، منہم، من کا، منی، منکم، مننا۔ اور یہ آگے آپ نے فعل ماضی پڑھا تھا، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلتم، فعلنا، فعلنا۔ یہ ورب کی آپ کو بتایا تھا کہ ورب جو ہے، فعل جو ہے عربی میں اکثر فعل جو ہے 3 حروف سے بنتے ہیں۔ تقریباً 90% جو ہے نا حرف جو ہے نا، جو اپنا ورب جو ہے نا وہ 3 حروف ہی بنتے ہیں، 2 کا بھی ہے لیکن وہ بہت آگے جب آپ قرآن کو 4 5 6 کرتے ہیں تو تب جا کے جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں، اس وقت تک یہی تقریباً 3 تک تو یہی چلتے ہیں، چوتھا تو میں پڑھ رہا ہوں اس لیے میرے علم ہے۔ تو فعل، فتح، نصر، ضربہ، فعل ماضی جو ہو گیا آپ کو بتایا تھا پرفیکٹ ٹینس ہے۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، جو ہو رہا ہے ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ مڈ ریویو کے بعد پڑھیں گے۔ کل ہماری مڈ ریویو کی کلاس ہوگی، ہمارا 11 نمبر لیسن مکمل ہو جائے گا۔ 1 سے 11 کی کل ریویژن ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کل ہم ریویژن کریں گے 1 سے 11 کی۔ اور فعل امر جو ہے یہ تقریباً 16ویں لیسن میں آپ کو آئے گا، حکم دینا یا گزارش کرنا جو ہے نا، افعل، افعلوا۔ اور فعل نہیں جو ہے نا، فعل ماضی جو ہو گیا تو یہ ابھی آپ نے میرے ساتھ کیا، اس کو دوبارہ ایک دفعہ کر لیں تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے۔ فعل، اس نے کیا، فعلوا، ان سب نے کیا، فعلت، آپ نے کیا، فعلت، بولے میں نے کیا، میں عربی بولتا ہوں آپ نے اردو بولنی ہے، فعلتم،
آپ نے کیا، آپ سب نے کیا، فعلنا سب نے کیا. ہم سب نے کیا. شاباش جی ماشاءاللہ. اب سوال میں کروں گا عربی میں، آپ لوگوں نے جواب دینا ہے اشارے کے ساتھ. حل فعل، رام فعال، حل فعلو، رام فعالو، حل فعلت. رام فعلتو، شاباش جی ماشاءاللہ. حل فعلتم، رام فعلنا. نام فعلنا. نام کو زیادہ تو پیچھے لگے گا. یہ آپ کو بتایا تھا خیرون جو ہے اصلی حالت جو ہے کرنے والا ہے. اصل حالت کے آخر میں اگر دو پیش آ جائیں تو وہ آبجیکٹ ہوتا ہے اور نہ سبجیکٹ ہوتا ہے. اور اگر دو زبر اور دو زیر آ جائیں تو وہ پھر آبجیکٹ بن جاتا ہے جس پر اثر پڑتا ہے. تو وہ خیرن، خیرن کو ہم استعمال کرتے ہیں. حل فعل آپ نے کیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے خیرن نہیں پڑھنا ہے، خیرانہ پڑھیے گا تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے. حل فعل خیرن، رام فعال خیر، حل فعلوا خیرن، رام فعالو خیر، حل فعلت خیرن، رام فعلتو خیر، حل فعلتم خیرن. رام فعلنا خیر. چلے جی یہ انعام ہے. میں پوچھوں گا آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا، جو پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا اس کو ملے گا. حل فعلتم خیرن. آ جائیں کیا ہے پہلے جواب دیں. نام کیا میں نے پوچھا تھا. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. جزاک اللہ. یہ ایک اور ہے جی. حل فعلوا خیرا. ہاں جی آؤ بیٹا آ جائیں. شاباش. چینج کر لینا، اگر کل یہ ملے ہوں گے یا پرسوں ملے ہوں نا تو چینج کر لیجئے گا. ابھی اور بھی ہیں. پہلے یہ پچھلی دہرائی ہم کر رہے تھے، آج کا جو سبق ہے ہم اس پہ آتے ہیں. ضربا اس نے مارا، سمعا اس نے سنا، اور یہ آپ کو ہوم ورک ملے گا عالمہ عاملہ کا، اس نے جانا اور اس نے عمل کیا. تو ضربا اس نے مارا، ضرب کہتے ہیں مارنے کو. میرا خیال ہے سارے ہی ہم میں سے کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی کو ضرور لگائی ہوگی، اور کچھ نے تو اپنے بچوں کو ضرور لگائی ہوگی. تو ضرب ہے نا مارنا. ضربا مثلا اس نے مثال بیان کی. ضربا میرے ساتھ کیجئے، پڑھیے. یہ وہی پیٹرن ہے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. اب میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اردو پڑھنی ہے ایک دفعہ، اس کے بعد پھر اس کو ہم اپنے حساب سے ریپیٹیشن کرائیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اردو. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. اب میرے ساتھ آپ نے کرنا ہے. ضربا، ضربو، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربتم، ضربنا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. ٹھیک ہے یا ہو گیا یاد؟ یا ایک دفعہ اور کرا لیں؟ ہو گیا. چلیں انشاءاللہ امید ہے. اب یہ سوال جواب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حل ضربا، کیا اس نے مارا. ما ضربا، نہیں اس نے نہیں مارا. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پیٹرن. حال کے بعد اگر ہاں میں جواب آئے گا تو نام آ جائے گا، باقی فکرہ وہی رہے گا. اور اسی طرح جو ہے نا یہ اگر نفی میں جواب آئے گا تو ماں آ جائے گا، باقی وہی رہے گا. ضربا ہے تو ضربا رہے گا، ضربو ہے تو ضربو. لیکن ضربتا ضربتم میں چینج آئے گی. ٹھیک ہے نا. ضربتا میں جواب میں ضربتو آ جائے گا اور ضربتم میں ضربنا آ جائے گا. بس یہ تھوڑا سا یہاں پہ ضربتا یعنی تا تو تم نہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. تا تو تم نہ، یہ چار تو ہے نا ان کو.
اب میں آپ کو سوال کرتا ہوں، ابھی آپ نے جواب دینا ہے، یہ آپ نے اشارہ بھی ساتھ میں رکھنا ہے، میں جیسے کر حل ضربا ما ضربا، ٹھیک ہے، حل ضربو، میں پھر دوبارہ کروں گا، حل ضربا، حل ضربو، اب ذرا دھیان سے کرنا آپ نے، حل ضربتا، حل ضربتم، شاباش جی، حل ضربتا، نہیں حل ضربتا، دیکھ کے کر، دیکھ کے جواب دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حل ضربتا، حل ضربتم، ما ضربنا، اب میرے ساتھ یہ دوبارہ کریں، حل ضربا، حل ضربو، حل ضربتا، ما ضربتا کہنا، ما ضربتو کہنا آپ نے، حل ضربتا، حل ضربتم، ایک دفعہ پھر کریں، حل ضربا، کیونکہ گھر جا کے آپ نے پریکٹس نہیں کرنی، اس لیے میں آپ کو یہی کروانا چاہ رہا ہوں، میں گھنٹے سے پہلے مکمل کر لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ہے نا پریکٹس ہو جائے آپ کو، حل ضربا، حل ضربو، حل ضربتا، حل ضربتم، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ ابھی ہم نے خیرون اور خیرہ پڑھا تھا، کل ہم نے زیدون اور زیدہ بھی پڑھا تھا اور شیئون اور شیئن بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ابھی زیدون دوبارہ آ گیا تو اس کو ہم آگے اس کے ساتھ میں لائیں گے، تو حل ضربا زیدن، ہاں جیسے میں نے آپ کو کہا نا صرف آپ نے ماں لگانا نہیں میں، اور اگر نام ہوگا تو وہ کیا نام ہے، نام آ جائے گا آگے وہی ہے، ضربا زیدن وہی ہے، حل ضربو زیدن، حل ضربا زیدن، ہاں جی، حل ضربو زیدن، حل ضربتا زیدن، حل ضربتا زیدن، حل ضربتم زیدن، حل ضربتم زیدن، حل ضربتم زیدن، زیدن، چلیں آپ میں ہی نام رکھتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، حل ضربتا زیدن، آ جائیں آپ کوئی اینک پڑھ لینا، راشد بھائی پیارے کرنا آ جائے اینک، بچے نے ہاتھ پیچھوں پہلے کھڑا کر دیتا نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، آگے انعام مل جائے گا آپ کو، آگے آ جائے، حل ضربا زیدن، کتنے نہیں یہ ساتھ والا، حل ضربا زیدن، ماں ذرا با بیٹے ذرا بونی، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، کوئی بات نہیں، شاباش، دائیں ہاتھ، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، دراصل سی صاحب آپ کو پتا ہے کہ خالی یہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے یا آڈینس میں بیٹھ کے ہی نا خالی کھڑے ہو کے جواب دے نہیں، بڑی ہمت والی بات، تو جواب اگر تھوڑا بہت غلط بھی ہو جائے نا تو حوصلہ افزائی کا انعام ضرور، کہ بچے نے بندے نے کوشش کی ہے تو وہ ضرور دینا چاہیے، یا تو نا بالکل ہی غلط ہو پھر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار اگلی ایفرٹ دے دے۔ ابھی ایک دفعہ اور اس کو کر لیتے ہیں، میرے ساتھ کریں، حل ضربا زیدن، حل ضربو زیدن، حل ضربتا زیدن، حل ضربتم زیدن، ماشاءاللہ جی، سمیہ آ گیا، سمی اللہ لمن حمیدہ، پچھلے کورس میں ہمارے یہاں دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ پہلے کوئی میں پوچھتا تھا ساری زندگی کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کا کیا معنی ہے، تو کہتے سمجھ نہیں، تو جب ان کا کورس مکمل ہوا تو کہتے ہیں اب کوئی ہم سے پوچھ کے دکھائے نا، تو ہم نے سن لی اللہ نے اس کی تعریف کی، مطلب یہ کہ اتنے خوش ماشاءاللہ کہ کم از کم نمازیں ہماری سیدھی ہو گئی، ہمیں نماز جو ترجمے سے آ گئی، اور بتدریج قرآن مجید میں جو بندہ پڑھتا جاتا ہے پریکٹس کرتا جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی آتا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ ابھی یہ پڑھیں گے، پہلے میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اردو پڑھنی ہے، ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا، پھر ہم عربی میں پریکٹس کریں گے، ایک دفعہ کیا ہو نا تو پھر یاد رہتا ہے۔ سامیہ اس نے سنا، ہاں جی آواز آنی چاہیے،
میں بھی نہیں روٹی کھاتی ہے سمیا سمیعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا. ٹھیک ہے شاباش ماشاءاللہ. دوبارہ میرے ساتھ کریں, میں ڈبل ڈبل کر کے کروں گا. سمیع سمیعو سمیع سمیعو سمیع سمیعو سمیتا سمیتو سمیتا سمیتو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سمیتم سمینا سمیتم سمینا. سمیع میرے ساتھ کریں. سمیع سمیعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا. سمیع سمیعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا. اب یہ سوال جواب ٹھیک ہے. میں آپ سے سوال کروں گا, آپ نے جواب دینا ہے. میں کہوں گا حل سمیع, آپ کیا کہیں گے؟ مہا سمیع نہیں کہنا ہے, نام سمیع. ٹھیک ہے, میں سوال کروں گا, آپ نے اشارے کے ساتھ ہی جواب دینا تاکہ اشارے آپ کے پکے ہوں. حل سمیع حل سمیعو حل سمیع حل سمیعو. اب دھیان سے جواب دینا. حل سمیتا, دوبارہ کہوں گا حل سمیتا حل سمیتم. اس کو میں دوبارہ پڑھوں گا. حل سمیتم. شاباش جی. پھر کریں ایک دفعہ. حل سمیع حل سمیعو حل سمیتا حل سمیتم. انعام ہے جی. حل سمیتم جواب ہے. آ جائیں. شاباش جی ماشاءاللہ جی. حل سمیعو, آ جائیں آ جائیں بیٹے. ایک دفعہ پھر کر لیں میرے ساتھ. حل سمیع حل سمیعو حل سمیتا حل سمیتم سمینا. نام سمینا. تھک تو نہیں گئے؟ بس ختم ہی ہونے والا, 5 منٹ رہ گئے انشاءاللہ. آگے تو سبق دینا آپ کو بس. تو یہ القرآن جو ہے یہ اصلی حالت ہے اس کی سبجیکٹ کی, اور یہ آبجیکٹ کے طور پر جب آئے گا تو یہ القرآن آ جائے گا. القرآن کی یا القرآنوں کی بجائے القرآن آ جائے گا. اور یہ ہم اس جو ہم نے پڑھا ہے اس کے ساتھ میں لاتے ہیں. حل سمع القرآن قرآن. ہاں جی, کیا اس نے قرآن کو سنا؟ ہاں جی. نام جی ہاں, اس نے سمع القرآن, اس نے قرآن کو سنا. تو میرے ساتھ دوبارہ دہرائیں. حل سمع القرآن قرآن حل سمع القرآن سمع القرآن حل سمع القرآن حل سمع القرآن. دوبارہ کریں. حل سمع القرآن حل سمع القرآن حل سمیت القرآن حل سمیتم القرآن. سمیتا جو ہے نا تا تو تم اور نا, اس کو ہم 2 دفعہ اور پڑھیں گے. حل سمیت القرآن حل سمیتم القرآن حل سمیت القرآن حل سمیتم القرآن. یہ آپ کا ہوم ورک آ گیا جی. علمہ علمو علمتا علمتو علمتم علمنا. یہ میرے ساتھ میں ابھی پڑھوں گا, آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے. علمہ آپ نے اردو پڑھنی ہے, اس نے جانا. علمہ علمو علمتا علمتو علمتم علمنا. میں آپ کو 5 دفعہ یہ پریکٹس کراؤں گا, اور پھر آگے عاملہ جو ہے اس کو بھی 5 دفعہ پریکٹس کراؤں گا چھٹی کرنے سے پہلے.
अलिमा अलिमु अलिमा अलिमु अलिम अलिमा अलिमु अलिमा अलिमु अलिमा अलिमु अलिमा अलिमु अलिमा अलिमु अलिमा अलिमु अलिमता अलिमतु अलिमता अलिमु अलिमता अलिमतु अलिमता अलिमु अलिमता अलिमतु अलिमता अलिमु अलिमतुम अलिमना अलिमतुम अलिमना अलिमतुम अलिमना अलिमतुम अलिमना। एक दफा मेरे साथ मुकम्मल कर लें या दो दफा करें, जरा आसानी आराम से मैं कर रहा हूँ। अलिमा अलिमा अलिमु अलिमु अलिमता अलिमता अलिमतु अलिमु अलिमतुम अलिमना अलिमा अलिमु अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना। अब आमिला की प्रैक्टिस, ये अलिमा और आमिला जो है ना, ये आगे जब इम्तहान होता है ना तो इसमें बंदा बड़ा पजल हो जाता है। फिर ये जब फेल मुतारे जाके ये सारा फिर आगे इकट्ठा हो जाता है, बंदे को समझ ही नहीं आती है। अगर तर्जमा आता हो ना तो फिर तो बंदा चुटकियों में मसला हल कर देता है, अगर ना आता हो तो फिर तरह बंदा शुरू में पड़ जाता है। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रख के ये दोनों की आपने तैयारी करनी है। मैं अरबी पढ़ूंगा, आपने उर्दू पढ़नी है। आमिला उसने अमल किया, आमिलू सबने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सबने अमल किया, अमिलना हम सबने अमल किया, अमिला उसने अमल किया, अमिलू सबने अमल किया, अमिला अमिलू आपने अमल किया, अमिला अमिलू। आप नहीं, अब आप मेरे साथ दोनों हैं। अमिला अमिलू अमिला अमिला अमिलू अमिलु अमिला अमिलु अमिला अमिलू अमिला अमिलु अमिलता अमिलतु अमिलता अमिलता अमिलु अमिलतु अमिलता अमिलता अमिलु अमिलतु अमिलता अमिलु अमिलतुम अमिलना अमिलतुम अमिलतुम अमिलता अमिलना अमिलतुम अमिलतुम अमिलता अमिलना। अमिलना अब दो दफा आराम से करेंगे पूरा। अमिला अमिलू अमिलता अमिलतु अमिलतुम अमिलना अमिला अमिलू अमिलता अमिलतु अमिलतुम अमिलना। नुक्ता तालीम आ गई। नुक्ता तालीम जब आती है तो इसका मतलब होता है कि क्लास खत्म होने वाली है। तो ये चौथा होमवर्क जो है वो किताब से पढ़ें। वो क्या है? ये सवाल है आपके लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? और फिर कैसे बनना है? अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने के लिए अपने पर नीचे बिछा देते हैं इस काम की खुशी में जो वह कर रहा है। यानी क्या काम? कि इल्म सीख रहा है, कुरान का इल्म, दीन का इल्म, इस्लाम का इल्म। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं, आप माशाल्लाह हैं, शामिल हैं इस वक्त अल्लाह के फजल से, मज़ीद उसके अंदर शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उसके अंदर। चौथा होमवर्क क्या है? इस कोर्स की किताब के लिए रोज़ाना कम से कम 10 मिनट ज़रूर निकालें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। पहले सीखेगा अफजल है सीखने वाले के लिए, पहला है। सिखाने वाले का बाद में है, पहले सीखने वाले के लिए। इसलिए चौथा होमवर्क इस कोर्स की किताब का रोज़ाना 10 मिनट का मुतालिया ज़रूर करें और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उन बेहतरीन लोगों के अंदर शामिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 11 के इख्तिताम पर आपने 131 अल्फाज सीख लिए जो कुरान मजीद में 30,797 बार आए हैं और कुरान मजीद में कुल अल्फाज जो हैं वो 78,000 हैं और हमने इस 20 घंटे के कोर्स में 41,111 अल्फाज सीखने हैं। ये 7 होमवर्क हैं, ये आपको पहले भी बता दिए गए और
پاکٹ بک ہے، اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو ضرور بنیں، انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔